الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور بہت جلد اس زندگی کے امتحان کا رزلٹ ہماری آنکھوں کے سامنے آنے والا ہے۔ وہ دن جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ بات پہنچا دو کہ قیامت تو آ کر کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تبارک و تعالی جو لوگ قبروں میں زندہ ہیں ان کو نکال کے باہر کرے گا، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اور اس زندگی کے امتحان میں، اس زندگی کے امتحان میں جو پاس ہوگا، جس نے اللہ کی بات مانی ہوگی اور رسول کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل مانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اپنی طرف سے سب سے بہترین گیسٹ ہاؤس جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا اور کہے گا ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پیسفل لائف کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن جو لوگ اس زندگی میں اللہ کو اگنور کر کے جی رہے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، من مانی زندگی یا شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یا لوگوں کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، رسم و رواجوں کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھرے گا۔ اور اس میں آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف بلا رہا ہے، اس دن وہ خود ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع اور دے دیجیے، ایک چانس اور دے دیجیے، لیکن جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تم اسی جہنم میں ذلیل ہو کر کے پڑے رہو، مجھ سے بات بھی نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وہ اللہ آج اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے محبت کے ساتھ بلاتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو، اپنے نفس کی، اپنے شیطان کی عبادت مت کرو۔ اور وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تم سمجھتے ہو کہ وہ دور ہے، قیامت بہت دور ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں، بس آنے ہی والی ہے۔ تو جو لوگ بھی
اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کی ایک ہی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زندگی سے کسی طرح خوش ہو جائے، میری جان لے کر کے، میرا مال لے کر کے، میری پوری پراپرٹی بھی اگر چلی جائے اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے خوش ہو جائے تو یہ سودا آسان سستا ہے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنت جس بنیاد پر ملے گی، جیسے آپ کو اگر کسی باہر کنٹری میں جانا ہے تو آپ کو ویزا چاہیے، ویزا کے بغیر دوسری کنٹری میں انٹری نہیں ہے۔ اسی طرح سے جنت میں انٹری نہیں مل سکتی جب تک کہ ایمان نہ ہو، جب تک کہ نیک عمل نہ ہو۔ تو آئیے آج ہم دیکھیں گے کہ ایمان کی ایک پہچان جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہر مسلمان سے محبت، ہر مسلمان کی عزت، ہر مسلمان سے محبت اور عزت ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں 3 طرح کی محبتوں کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی مطالبہ کیا ہے اور اس کے رسول نے حدیث میں بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ نمبر 1، اگر مومن ہو تو تمہارے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرو؟ کس سے محبت کرو؟ اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کے اندر ایمان ہوگا سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ نمبر 2، اس کے رسول سے محبت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ سے، اس کے اولاد سے اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ میں اسے محبوب نہ بن جاؤں۔ اور تیسری محبت جو ہے وہ ایمان والوں کی آپس کی محبت۔ اگر آپس میں محبت نہیں، ایک دوسرے کی عزت نہیں تو ایمان نہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا کیسے ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کو کیسے ایکسپلین کیا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہر مسلمان سے بلکہ ہر انسان سے محبت کر کے دکھایا۔ اور اسی محبت اور عزت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا اور دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا جس کی مثال تاریخ میں مل نہیں سکتی۔ پہلی جو آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ مومن کے ساتھ کیسے ہوتے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں صرف بھائی اور بھائی ہوتے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جس طرح بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، جس طرح بھائی بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، جس طرح بھائی اپنے بھائی کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر ایمان تمہارے اندر ہے تو تم کسی مسلمان کا نقصان دیکھ کر کے چین سے نہیں رکھ سکتے، تم کسی مسلمان کا درد دیکھ کر کے خوش نہیں رہ سکتے۔ دوسری آیت سورہ فتح کی 29 نمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل ایمان والوں کی مثال دی، فرمایا وہ آپس میں کیسے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں۔ کون ان کے ساتھ ہیں؟ صحابہ۔ وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں اور ایمان والوں کے لیے آپس میں رحم دل ہے۔ یہاں سختی کا مطلب کیا ہے؟ سختی کا مطلب بد اخلاقی نہیں، ظلم نہیں، سختی کا مطلب یہ ہے
کہ وہ اپنے ایمان میں اس قدر راک اسٹرانگ ہے، پہاڑ کی طرح مضبوط ہیں کہ کوئی ان کو اپنے اصولوں سے، اپنے پرنسپل سے ہٹا نہیں سکتا۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی ان کو جھکا نہیں سکتی، پیچھے نہیں کر سکتی، شکست نہیں دے سکتی۔ اور وہیں پر رحماء بینہم، جب آپس کا معاملہ آتا ہے تو انتہائی بے لوث محبت کرنے والے۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم کا مطلب ہوتا ہے محبت کے ساتھ کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کا خیال کرنا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت کے ساتھ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہم سے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی پہچان بتائی کہ وہ کس طرح آپس میں ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے، فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ یہ لوگ ایمان والوں کے لیے بہت نرم ہوتے ہیں۔ اذلہ ذلیل سے بنا، ذلیل ورڈ آپ کو معلوم ہوگا، اردو میں بھی بولتا ہے۔ تو ذلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور، جھکا ہوا، ہمبل، متواضع، عاجزی کرنے والا۔ یعنی جب مسلمان، یہ صحابہ کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ان کے ذریعے سے پوری امت کے لیے کہ یہ جو ایمان والے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ آپس میں جب ان کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اکڑ نہیں دکھاتے، تکبر نہیں کرتے، یہ بڑائی نہیں دکھاتے، بلکہ جب مسلمان کا، مومن کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر جھک جاتے ہیں کہ چلو مسلمان بھائی کا معاملہ ہے، میں نے ہی چھوڑ دیا، میں ہی سرنڈر کرتا ہوں، میں ہی معافی مانگ لیتا ہوں۔ اور جب کہ فرمایا اعزۃ علی الکافرین، دوسروں کا جب معاملہ آتا ہے تو اس میں بہت سخت ہوتے ہیں، بہت ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ناقابل شکست ہوتے ہیں۔ کیا آج ایسے حالات ہمارے ہیں؟ کیا آج مسلمان ایسے ہیں کیا؟ بلکہ الٹا دیکھا جا رہا، اپنوں کے مقابلے میں جھکنے کے لیے ریڈی، مونچھ اوپر ہونی چاہیے ہماری اپنوں کے مقابلے میں، اور غیروں کے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے؟ جہاں دیکھیے وہاں پر شکست۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلقات ہمارے درمیان بتایا تھا وہ ہم نے آج بھلا دی۔ اب آئیے، یہ تو عزت کی بات ہوئی، محبت، ایمان کی پہچان۔ اگر محبت نہیں ہے، ہر مسلمان چاہے وہ کسی علاقے کے ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی پیشے سے ہو، کسی بھی پیشے، جھاڑو دینے والا ہو، مزدوری کرنے والا ہو، وہ میکینک ہو، وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس سے محبت ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث نمبر 54 ہے، فرمایا لا تدخلوا الجنت، تم جنت میں نہیں جا سکتے، حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ جنت میں نو انٹری وداؤٹ ایمان۔ اور ایمان کیسے ہوگا؟ فرمایا، دھیان سے سنیے، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے، ایکسپٹ نہیں ہے، تو مومن نہیں ہو حَتَّى تَحَابُّوا، جب تک آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یعنی جب تم آپس میں محبت کرو گے تب اللہ رب العزت کے یہاں تمہارا ایمان ایکسپٹیبل اور قابل قبول ہوگا۔ کیا ہم اپنے دل میں ایسا محسوس کرتے ہیں؟ آج تو کیا ہے، وہ فلاں گروپ کا آدمی ہے، وہ تو گمراہ ہے، اس سے بات مت کرنا۔ بہت سے جاہل مولوی ممبر سے کیا ہے، فلاں گروپ کا آدمی، اس سے سلام نہیں کرنا، اس سے بات نہیں کرنا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ورنہ نکاح ہی ٹوٹ جائے گا۔ سبحان اللہ، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے کچھ لڑکے ہیں یہاں ہمارے آس پاس، یہاں نماز نہیں پڑھتے ہمارے پیچھے، بعد میں آ کے پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے جاہل مولویوں نے ان کو سمجھایا ہے
کہ تم اگر دوسرے گروپ والے کے پیچھے نماز پڑھ لو گے تو تمہارا نکاح کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ سوچو، نکاح اتنا کمزور ہے کہ اچھا، ہم مسلمان کیوں ہیں؟ وہ بولتے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے۔ سبحان اللہ! مسلمان تو اسی وقت ہوگا جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، وہ ایمان والا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی ہے، اس کی دعوت بھی قبول کرنا ہے، وہ جب بلائے تو اس کے پاس جانا بھی ہے۔ یہ جو نفرت کے پجاری ہیں، ان کو یہ حدیث سنانا چاہیے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، طریقہ بھی بتا دیا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، میں تم کو ایک طریقہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کرنے لگو تو آپس میں محبت ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو، سلام کرو کثرت سے، آپس میں محبت ہو۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ فلاں آدمی سلام کرے کیونکہ وہ چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، پیسے میں، عہدے میں، علم میں، وہ مجھے سلام کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، تم سلام کرو۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسی محبت کرتے تھے۔ آپ کا سارے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ویوہار تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا لحاظ، سب کی عزت، سب سے محبت اس طرح کرتے تھے کہ ہر آدمی سمجھتا تھا کہ میرے سے زیادہ اللہ کے رسول کسی سے محبت نہیں کرتے، سب سے زیادہ مجھے سے کرتے۔ اس کی ایک مثال ہے، بخاری کی 4358 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا ای الناس احب الی، اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ یہ سوال کس لیے کیا انہوں نے؟ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا ہی نام پہلے لیں گے، کیونکہ اتنا میرا خیال کرتے ہیں، اتنی میری عزت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ان کو جو دل میں تھا وہی بولنا تھا۔ انہوں نے کہا عائشہ، بالکل نیچرل جواب، میری بیوی عائشہ۔ تو میں نے کہا من الرجال، مردوں میں سے کون زیادہ آپ کو پسند ہے؟ تو کہا ابوہا، اس کا باپ۔ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا ثم من، اس کے بعد کون؟ تو کہا کہ عمر۔ پھر کہا ثم من، کہا کہ فعد رجالا، بہت سے لوگوں کے نام آپ نے لیے، فسکت مخافت ان یجعلنی فی آخرہم، تو میں چپ ہو گیا کہ کہیں میرا نام اس لسٹ میں سب سے بعد میں نہ آ جائے۔ یہ کیئرنگ تھی، یہ محبت تھی، جس کی وجہ سے جو آپ کے پاس آتا تھا دوبارہ جانے کے لیے نام نہیں لیتا تھا۔ اچھا، محبت اور عزت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات کسی کی مان لی جائے، عزت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہر مطالبہ قبول کر لیا جائے، نہیں۔ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی غلطیوں کو انسان معاف کرتا ہے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ دو سمپل چیزیں ہیں۔ بیوی بچوں سے محبت ہے، 50 غلطیاں کرتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں، لیکن آپس میں جب کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہم معاف کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے۔ اس وقت ہماری انا کیا ہو جاتی ہے؟ ایگو اوپر آ جاتی ہے۔ گھر میں ہر دن ایسا ہوتا ہے کہ 50 غلطیاں ہم معاف کرتے ہیں۔ اچھا، بیوی بچوں سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، اس کے باوجود بھی ہم ان کے جذبات کا، ان کی ضروریات کا، ان کا ایموشنز کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کا رکھتے تھے، سارے مسلمانوں کا رکھتے تھے۔ آئیے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
سب سے بڑی اور سب سے جو ایموشنل جو مثال ہے وہ ان کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک غلام لڑکا، غلام کی حالت اس وقت نوکر سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. جب ان کے ماں باپ کو معلوم ہوا کہ میرا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو وہ لوگ آئے مکے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، کتنا پیسہ چاہیے لے لیجئے، ہمارا بیٹا دے دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں دیکھیے، یہاں محبت اور عزت دونوں چیزیں اس مثال میں دکھتی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں لے جاؤ تم اپنے بچے کو، نہیں. آپ چاہتے ہیں، وہ بچہ کیا چاہتا ہے؟ کسی کی اوپینین یاد رکھیے، عزت میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے سامنے والے کی بات سننے کی ہمت رکھنا. کچھ لوگ سنتے ہی نہیں، سننا ہی نہیں چاہتے. آپ بات بولیں گے وہ کاٹ دیں گے. یہ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص آپ کو اپنے برابر نہیں سمجھتا. کسی کی بات سننا اور اس کے اوپینین، اس کی رائے کا احترام کرنا، یہ عزت میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا ان کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ میرا باپ، یہ میرے چچا. کہا یہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چلو غلامی کے دن ختم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں ان کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں بس. امیجن کر سکتے ہیں کس لیول کی محبت ہوگی، کس لیول کی عزت ہوگی کہ ایک ینگ لڑکا، اس وقت ان کی عمر جو ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ 17 18 16 سال کی عمر ہوگی ان کی، ینگ ایج، اور بول رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جاؤں گا، میں ان کے پاس رہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ آج سے تم آزاد ہو اور تم آج سے میرے بیٹے ہو، میرے غلام نہیں. بعد میں جب حکم آیا کہ کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو وہ الگ معاملہ ہو. اتنا ہی نہیں، عزت اور محبت دیکھیے ابھی آگے. ان نون پرسن، کہاں کا اس کا خاندان، کس شہر کا، کس گلی کا، کس محلے کا، کتنی عزت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب وہ جوان ہوئے، کس سے نکاح کرایا، کس سے شادی کرائی؟ عرب میں اس وقت یہ بہت بڑی بات تھی. عرب کے سب سے ٹاپ لیول کی فیملی بنو ہاشم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، سب سے ہائی لیول کی فیملی، اپنی فیملی، اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب سے اپنے غلام کا نکاح کرا دیا. یہ اس زمانے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور اتنا ہی نہیں، اور آگے سنیں، عزت میں کیا چیز آتی ہے کہ سامنے والے کے ایموشن، اس کے جذبات، اس کی رائے، اس کے اوپینین کا خیال کرنا، اس کا احترام کرنا کہ مجھے جس طرح رائے رکھنے کا حق ہے اسی طرح دوسروں کو بھی رائے رکھنے کا حق. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، طلاق تک بات آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، طلاق مت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زید کون؟ غلام، آزاد کردہ غلام، کہ میں نے جو نکاح کرایا ہے میں نے پھوپھی کی بیٹی سے، اس کو اپنے پاس رکھو. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا، طلاق دے دیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھگا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا چھوڑ دیا؟ اور اتنا ہی نہیں، امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کیوں نہیں جاتے تھے. آج لوگ ہمیں بھگانے کے لیے کیوں تلے ہوئے ہیں کہ مسلمان یہاں سے بھاگے، یہاں دیش چھوڑے. وجہ ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے. دوسروں کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ میں جھانکنے کی ضرورت ہے. وہاں غیر اس طرح سے اپنا ہو جا رہا ہے. کتنا اپنایا اللہ کے رسول نے ایک غلام کو، ایک اجنبی کو، کتنا اپنایا. Only one صحابی، companion of the prophet, who is mentioned by his name، پہلا اور آخری صحابی جس کا نام قرآن میں
आया है वो कौन है? कौन है? यही आजाद किया हुआ गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा। बाद में उन्होंने उनको फौज का कमांडर भी बनाया, कई मौके पर फौज के कमांडर बनाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जब वो बाहर से आते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाते थे, जाके पेशानी चूमते थे, गले लगा लेते। क्या अपना ये है वो ईमान। और ये तो अभी अपनों की बात हुई है, इंशाअल्लाह अगले हफ्तों में मैं बताऊंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी जो सोसाइटी के गिरे पड़े लोग थे, यहाँ तक के दुश्मनों को भी दो चीजों से जीत लिया। किसे? इज्जत दे करके, मोहब्बत दे करके। याद रखिए, किसी को आप नफरत करके, नीचा दिखा के कभी जीत नहीं सकते। जानवर को तो आप अपना बना सकते हैं सख्ती से मार पीट के, इंसान को नहीं बना सकते। नफरत करना, नफरत फैलाना, ये किसका काम है? शैतान का। अल्लाह ताला ने सूरह माइदा आयत नंबर 91 में फरमाया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा। शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान नफरत, दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर दे। अगर कोई शख्स लोगों से नफरत करता है या लोगों में नफरतें फैलाता है किसी भी नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रेस के नाम से, कलर के नाम पर, वो शैतान है और शैतान का एजेंट है। और जो मोहब्बत करता है, जो इज्जत देता है, वो किसके तरीके पर है? किसके तरीके पर है? अल्लाह के तरीके पर। क्योंकि अल्लाह ताला अपने बारे में क्या कहता है? वहुवल गफूरुल वदूद, वो माफ करने वाला है, हद से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह के रसूल के तरीके पर है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सबसे मोहब्बत करते थे, मोहब्बत सिखाया, इज्जत सिखाया। और ईमान वालों का भी तरीका क्या है? लोगों की गलतियों को माफ करना, उनको इज्जत देना, अनकंडीशनल मोहब्बत करना। और इसका फायदा क्या होता है? जब आप मोहब्बत देंगे, आप इज्जत देंगे, तो बदले में आपको भी क्या मिलेगी? इज्जत मिलेगी ना। कहा जाता है टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर मुसलमान से, बल्कि हर इंसान से मोहब्बत करने, उसकी इज्जत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी गलतियों को माफ़ करे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्र।